ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی دوسرے قبیلے والوں نے قیدی بنا رکھی تھی، لیکن جب قیدی ہوئی تو انہوں نے اس بیٹی کی شادی اپنے قبیلے کے ایک لڑکے کے ساتھ کر دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ جب صلح ان کی آپس میں ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے قیدی ایکسچینج کر لو، اپنے اپنے قیدی واپس لے لو۔ اب وہ جو لڑکی تھی نا، اس کا باپ جو سردار تھا اس کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ بیٹی ہماری صلح ہو گئی، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ اس لڑکی نے ایک بڑی جائز خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ میں یہاں خوش ہوں، انہوں نے میری شادی کی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر اچھا چل رہا ہے، میں گزارش کرتی ہوں کہ مجھے نہ لے کر لو۔ اس باپ نے اس کو اپنی بے عزتی جانا، بے عزتی سمجھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں گئی۔ اس نے واپس آ کر کے اپنے قبیلے کے تمام جتنے زعماء سے ان کو جمع کیا، ان معززین کو، ان لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے تو آپس میں ایک فیصلہ کیا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے مجھے آج بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، لہذا ہمارے قبیلے میں کسی کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوگی تو پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جائے گا۔ یہ پہلی رسم تھی جو وہاں پر چلی۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں نے مختلف وجوہات سے جو ہے، کسی نے اس وجہ سے بیٹیوں کو مارا کہ بیٹی کی وجہ سے بے عزتی ہوتی ہے، کسی نے اس وجہ سے بیٹیوں کو مار دیا کہ ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی، کسی نے اس وجہ سے مار دیا کہ ان کو جو ہے وہ کچھ پیسے دینے پڑیں گے، ان کو پالنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے مختلف وجوہات سے بیٹیوں کے ساتھ پھر یہ ظلم ہوتے رہے، ان کو زندہ درگور کیا گیا۔ پھر جو ہے وہ بیویوں کو آپ سنو کہ حیران ہو جاؤ گے، بیویوں کو قرض لینے کے لیے رہن رکھ دیا کرتے تھے، بیویوں کو رہن رکھ دیا کرتے، گروی رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر اجازت ہوتی تھی کہ جتنی دیر تک ہم تمہارے پیسے واپس نہ کریں گے تم ان کے جسموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ جہالت تھی۔ اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے کہ پھر حضور نے اس عورت کو کتنی قدر بخشی، کتنی عزت بخشی۔ یہ حضور کے اخلاق ہیں، نبی پاک کی اخلاق۔ میں یہ کہوں گا جب حضور کی یہ اخلاق ہے، حضور نے عورت کو عزت دی ہے، تو میں اور آپ کیوں نہیں؟ بیوی ہے تو اس کو بھی عزت دی جائے، بیٹی ہے تو اس کو بھی عزت دی جائے، کہیں اور پر کسی اور انداز میں ہے تو اس کو بھی عزت دی جائے، بہن ہے تو اس کو بھی عزت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ہو گئی، یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب، یا رسول اللہ اگر 1 ہو تو فرمایا اس کے لیے بھی واجب، یا رسول اللہ اگر کسی کی بیٹیاں ہی نہ ہو تو فرمایا وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے، یا رسول اللہ اگر بہنیں بھی نہ ہو تو فرمایا اپنے رشتہ داروں کی کسی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ ایک عورت آتی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ جب 2 بیٹیاں آئی ہیں آپ کے پاس گھر میں کھجور تھی۔ ارے سنو تو حیران، کھجور سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، حضور کا اخلاق سنو۔ ضمناً یہ بات عرض کر دوں، امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور میں نو فرماندے سن عائشہ آ کھانا کھا لئیے، آ کھانا کھا لئیے۔ تے جدوں میں ویکھدی ساں سامنے کھانا کیے تے 2 کھجوراں، ایک او کھاندے سن تے ایک میں، بس ایہی کھانا ہوندا سا جے۔ ہمارے گرمیوں کے کھانے الگ، سردیوں کے کھانے الگ، صبح کے کھانے الگ، دوپہر کے کھانے الگ، شام کے کھانے الگ، اور پھر اس کے علاوہ اٹالین تو تھائی تو چائنیز تو دیسی تو یہ تو وہ تو فلاں تو فلاں تو فرینچ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ آج دنیا میں حضور کے صدقے کھا رہے ہیں۔ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی نعمت ہے، جن کو ملا ہے خوشی ہے، اچھی بات ہے، کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن یہ دیکھیں حضور کا کھانا کیا تھا، 2 کھجور ہیں، اور اس میں بھی ایک خود کھانی اور ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور رات کا کھانا یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سنیے نبی پاک کی اخلاق، سنیے حضور علیہ السلام کے۔ وہ جب عورت آئی نا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں، صرف 3 کھجوریں تھیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو وہ 3 کھجوریں دیں۔ جب وہ 3 کھجوریں دیں
تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہیں کہ اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دوسری کھجور دی، تیسری اس کے ہاتھ میں تھی کہ میں خود کھاتی ہوں، وہ باتوں میں لگ گئی۔ اس کی بیٹیوں نے وہ دونوں کھجور اپنی اپنی کھجور جلدی سے کھائی اور کھا کر کے تو ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کو سمجھ آ گئی، ماں کو تو پتا ہوتا ہے نا، اس کو جب سمجھ آ گئی تو اس نے وہ ہاتھ میں جو کھجور تھی نا اس کے 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے ہاتھ میں اور ایک دوسری بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر خود کھجور نہیں کھائی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور سے یہ بات سنائی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس خاتون نے وہ جو تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اظہار کر دیا اپنی بیٹیوں کو دے دی ہیں، اس ایک کھجور کے بدلے میں میرے رب نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا، اس کو واجب فرما دیا ہے جنت کا۔ اللہ اکبر۔ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کیسے نرالے، میرے حضور کے اخلاق، ہائے ہائے یار کس کس جگہ پر دیکھو گے، کہاں کہاں دیکھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، ایک بڑی آتی ہے بوسیدہ سا لباس پہنے، بکھرے سے بال ہیں، اور دور سے آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ میری طرف کرم فرمائے، مجھے دیکھیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ صحابہ علیہم رضوان نے دیکھا تو دیکھ کر اشارہ کیا، یا رسول اللہ کہ یہ ذہنی طور پر اس کا ذہنی توازن درست نہیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا جو اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے؟ میں اس کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب آئے اور اس بڑھیا سے کہا، کیا بات ہے؟ اب وہ مطلب اس کا اپنا انداز تھا، اس نے کہا یہاں نہیں بتاؤں گی، میرے ساتھ چلیں۔ اب وہ پاگل بڑھیا آگے آگے ہے اور 2 جگ کا والی پیچھے پیچھے ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، ایک جگہ پر جا کر زمین پر بیٹھ گئی، زمین پر بیٹھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بتاؤ، کہتی بیٹھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگ کے والی، اللہ کے محبوب، حبیب خدا، تمام انبیاء کے سلطان، مسجد اقصی میں امام الانبیاء، لاکھوں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر ان کی امامت کروانے والے زمین پر تشریف فرما ہیں۔ اس بوڑھیا کی تسلی سے بات سنی ہے، اس کی تشفی کر دی ہے، تسلی سے بات سنی، اور جب ساری بات سن لی تو پھر حضور فرماتے ہیں اب مجھے اجازت ہے؟ پھر وہ کہتی ہے جی ہاں اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس کوئی ایک آدھ کوئی چھوٹی موٹی کوئی بی ایس کی، کوئی ایم ایس کی، کوئی ایم فل کی، کوئی پی ایچ ڈی کی، پوسٹ ڈاک کی، کوئی ایسی کوئی ڈگری آ جائے، کوئی کسی نے 2 کتابیں پڑھ لی ہوں، کسی نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لی ہو، تو لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو جاتا ہے اور لوگوں کی کلفی نہیں اترتی ہے اور کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں چھوڑو یہ جاہل ہے، چھوڑو اس کو، اس کی کیا سننی ہے، اور یار بڑی لمبی کرتا ہے، اس کو دور کر دو۔ ہمارے ہاں لوگ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، چند ٹکے آ جائیں پھر بات نہیں سنتے، کچھ نہ کچھ دنیاوی طور پر کچھ چیزیں مل جائیں تو بات نہیں سنتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ عورت جس کا ذہنی توازن درست نہیں، اس کی بھی تسلی کرواتے ہیں، اس کی بھی پوری بات سنتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے اخلاق، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ علیہم رضوان بیٹھے ہوئے ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آج تک اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا کوئی زیادتی کی ہو، کسی کا میری طرف کچھ نکلتا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابہ علیہم رضوان نے دل پکڑ لیے، یا رسول اللہ بھلا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ یا رسول اللہ ہم تو جہالت کی تاریکیوں میں گرے ہوئے تھے، ہم تو تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے اٹھایا، آپ نے ہمیں روشنیوں کا سفر طے کرایا، آپ نے ہمیں جنت کا پتہ بتایا۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھایا، آپ نے ہمیں عبادت گزار بنایا، ہمیں رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ بھلا آپ نے کہا نہیں، پھر بھی
ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ فلاں فلاں جنگ میں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میری کمر پر لگ گئی تھی، اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ اکبر، صحابہ علیہم رضوان نے دل پکڑ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد، میں پکڑو چھڑی، حاضر ہے میری کمر۔ یا رسول اللہ اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا۔ دو جگ کے والی نے اپنی کمر سے کپڑا بھی ہٹا دیا، جو ہی کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت چمکتی دمکتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی رضی اللہ عنہ دوڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے ساتھ چمٹ گئے اور زاروں کی تار روتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو چومنے لگ گئے۔ یا رسول اللہ کہاں کا بدلہ، یہ تو ایک حیلہ کیا، ایک مدت سے خواہش پال رکھی تھی کہ مہر نبوت کو چومنا نصیب ہو جائے، یہ تو چومنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ کیسا اخلاق تھا میرے مصطفیٰ کا، غلاموں کے ساتھ کس قدر مہربان ہے۔ ہائے اخلاق، ہائے اخلاق، کیسا اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال بچپن میں حضرت انس نے 10 سال، آپ فرماتے ہیں بچپن میں میں چھوٹا سا تھا، آپ فرماتے ہیں میں باہر نکل جاتا، بیابان میں نکل جاتا تو شام کو حضور مجھے ڈھونڈنے آتے تھے اور آواز دیتے تھے، انس کہاں ہو؟ کیسے خوش نصیب تھے حضرت انس ہیں، حضور آوازیں دیتے ہیں، انس کہاں ہو؟ انس کہاں ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا آتا، ایک بار بھی ان 10 سالوں میں حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا انس کیوں چلے جاتے ہو، انس کہاں چلے جاتے ہو، مجھے ڈھونڈنا پڑتا نا، یہ نہیں کہا۔ اور پھر اللہ اکبر، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے نا حضرت انس رضی اللہ عنہ، تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نا ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اے میرے پتر نے تہاڈی خدمت کی تھی، انہوں دعا دیو، اس کو دعا دے دیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، یا اللہ انس کو جو دیا ہے اس میں برکت دے دے، یعنی عمر میں، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت دینا، اور پھر دعا تیسری دعا کی، یا اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو وہ دعا ایسی لگی کہ بصرہ میں رہنے والے یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 100 سال عمر پائی، عمر میں برکت ہوئی، 100 سال عمر میں برکت پائی، اور پھر لوگوں کے کھجوروں کے باغ میں سال میں ایک بار پھل آتا تھا، اس دعا کی برکت سے حضرت انس کے باغ میں 2 بار پھل لگتا تھا، 2 بار پھل لگتا تھا۔ اور اولاد میں برکت کیسے ملی؟ 128 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، 128 بیٹے، 128 بیٹے، 2 بیٹیاں یہ عطا فرمائی، اور پوتوں نواسوں کی تعداد کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کا انداز دیکھیں، نوازنے والا انداز ہے، کرم فرمانے والا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، دیکھیے یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، تو میرے والد فوت ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ باپ کا قرضہ بھی ہے مجھ پر، یا سیدی میں کیا کروں، کیسے ادا ہوگا، اور جو میری کھجوریں اترنے والی ہیں وہ تو قرضہ بھی پورا نہیں اترنا، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر پریشان نہ ہو، جب کھجوریں اتریں تو میرے پاس آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھجوریں اتری نا تو ایک چھوٹا سا ڈھیر لگا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا۔ اچھا، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانی ہے اپنی بہنوں کے لیے نا، ان کی بہنیں جو تھی نا وہ چھوٹی تھیں، عمر میں چھوٹی تھی ان کی بہنیں، تو ان کے باپ بھی نہیں تھے اور ان کی والدہ بھی نہیں تھی، پھر اس وجہ سے نا حالانکہ جوان تھے، انہوں نے نا جوان بی بی کے ساتھ شادی نہیں کی، انہوں نے ایک ادھیڑ عمر بی بی کے ساتھ شادی کی تاکہ وہ ان کی بہنوں کی تربیت اچھی کر سکے، یعنی اپنی قربانی دی اور ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ شادی کی۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے نا تو کہا یا رسول اللہ یہی کھجوریں ہیں۔ اچھا، جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ حضور آئے ہیں اور وہ قرض ادا کریں گے، اب لوگ بڑھ بڑھ کر آنے لگے، یا رسول اللہ میرا بھی قرض ہے،
میرا بھی قرضہ ہے میرا. حضور بھر بھر کے کھجوریں دیتے, بھر بھر کے کھجوریں دیتے, بھر بھر کے کھجوریں. سارے قرض خواہ نمٹ گئے, سارے قرض خواہ نمٹ گئے. حضرت جابر کہتے ہیں جب سارے نمٹ گئے نا تو حضور نے فرمایا جابر اب یہ تیری ہیں. کہتے میں حیران ہو کے دیکھوں لگتا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی, ڈھیر اسی طرح کا اسی طرح رکھا ہوا. حضور نے کتنا کرم فرمایا غلاموں پر. اور میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ یہ حنین کی بات ہے, غزوہ حنین کے دن کی بات ہے. حضور نے گوشت تقسیم کر رہے تھے, بڑے لوگ حضور کی خدمت میں آتے, بہت سارے لوگ آئے حضور کی. بلکہ حنین کے دن کی میں ضمن ایک اور میرے ذہن میں اسی ایک اور چیز بات آ گئی, وہ بھی آپ کو یاد کرا دوں. امیہ بن خلف کا نام سنا ہوا ہے, امیہ بن خلف کا نام سنا ہوا ہے. یہ اس نے حضرت بلال پر بڑے ظلم اٹھائے تھے. امیہ بن خلف نے, اس نے بڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بڑے ظلم اٹھائے تھے. اب اس کا بیٹا آ گیا حضور کی خدمت میں, اس کا بیٹا آ گیا حضور کی خدمت میں. ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, تو کہنے لگا کہ مجھے بھی دیں, مجھے بھی بکریاں دیں. حضور نے اس کو اتنی بکریاں دے دیں, وادی کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں بکریاں عطا کر دی. اب یہ واپس گیا اور اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے جلدی سے اسلام قبول کر لو, محمد بہت سخی ہیں, محمد بہت سخی ہیں, وہ بہت سخی ہیں. دشمنوں کے بیٹوں کو اتنی بکریاں دے دی ہزاروں کی تعداد میں. یہ اخلاق ہیں میرے مصطفیٰ کے. ایتھے اسی سڑو سڑو کر دے رہنے ہیں, نا 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 جنہ دے اسی غلام آنا وہ عطائی کرنا دینے, وہ کھونا لے نہیں, وہ کسی نے اس طرح دا نہیں انداز, عطائی عطا ہے, عطائی عطا ہے. تو یہاں میں عرض کروں, وہ حنین کی بھی بات کروں, گوشت بھی بٹا, بڑا کچھ بٹا اس دن. ہائے 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 اللہ اکبر. ہاں پھر حنین کی ہی ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ ایک شخص آیا تو اس نے آ کر نا بڑی ایک بدتمیزی اس نے کر دی کہ حضور کی نا ایسے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایسے چادر تھی, ایسے چادر تھی. تو اس نے جلد بازی کی تو اس نے حضور کی چادر کھینچی ایسے, تو یہاں پر نا یہاں گردن پر نا کچھ رگڑ لگ گئی. تو اتنا کچھ حضور نے بانٹا, اتنا تقسیم فرمایا. کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں ساری دنیا کے سخیوں نے جتنی بھی سخاوت کی ہے وہ ساری ایک طرف, اور حضور کی صرف حنین والے دن کی سخاوت ایک طرف, وہ زیادہ ہے, وہ بڑی سخاوت ہے. اتنی بڑی سخاوت اس دن کی ہے حضور نے. تو اس کے باوجود حضور نے اس کو کچھ کہا نہیں ہے. اس نے کہا محمد مجھے بھی دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اسے کچھ نہیں کہا, اس کو بھی عطا ہی کی ہے. اللہ اکبر. تو میں اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک نا بوڑھی مائی دیکھی حضور نے, وہ بوڑھی مائی حضور کے پاس آئی. جب مائی آئی حضور نے دیکھا تو دیکھتے ہی میرے آقا کریم نے نا اپنی چادر اتاری تو بچھا دی. جب چادر بچھا دی, کچھ لوگ تو جانتے تھے اس مائی کو, کچھ نہیں جانتے تھے. جو نہیں جانتے تھے نا وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ مائی کون جس کے لیے حضور نے چادر بچھا دی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے بتایا یہ حضور کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے, حضور کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ. حضور کا اخلاق دیکھیں, اخلاق. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی دہلیز کو چوم لیا, اور جس نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما اس نے جنت کے اوپر والی چوکھٹ کو چوم لیا. کسی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں بہت گناہ گار ہوں, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, میرا رب تیرے گناہ بخش دینے پر قادر ہے. یا رسول اللہ میرے والدین حیات نہیں ہے. ارشاد فرمایا ان کی قبروں پر چلے جاؤ اور قدموں کی طرف سے چوم لو, میرا رب تیرے گناہ بخش دینے پر قادر ہے. یا رسول اللہ مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا ہے, میں دیار غیر میں گیا ہوا تھا, ان کے بعد میرے بعد ان کا انتقال ہوا, لوگوں نے پتہ نہیں کہاں پر دفن کیا ہے, مجھے قبروں کا نہیں پتا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میرے رب نے مختار نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, اس چھڑی کے ساتھ 2 لکیریں کھینچ دی اور کھینچ کر کہا انہی کو اپنے ماں باپ کی قبریں تصور کر لو اور قدموں کی طرف سے چوم لو, میرا رب تیرے گناہ بخش دینے پر قادر ہے. کسی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قسم اٹھا لی ہے حور کی پیشانی کو چوموں گا اور کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا. ابھی یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے اور کعبہ شریف اور مکہ میں جانے پر پابندیاں تھی مسلمانوں کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ماں کے قدموں کو چوم لو تو ایسا ہے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا، باپ کے ہاتھوں کو چوم لو تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے حور کی پیشانی کو چوم لیا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ تربیت ہے میرے کریم کی، تربیت ہے، اخلاق سنو۔ ٹائم بھی ہو گیا، 3 منٹ رہ گئے، صفحہ 10 کا آپ نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے۔ دیکھو حضور کا اخلاق بھی دیکھنا، اور اخلاق کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی یہ دیکھیے گا۔ سیدہ کائنات کے گھر میں جب حضور تشریف لائے نا تو سیدہ آبدیدہ ہو گئیں، آبدیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشاد انہیں بیٹی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پچھلے 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اپنا تو نہیں مسئلہ، بچے بھی بھوکے ہیں، حسنین کریمین نے کھایا نہیں کچھ۔ یہ ان کے گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں فرشتے چکی چلاتے ہیں، یہ ان کے گھر کی بات ہے جن کے بارے میں آپ اشعار سنتے ہیں نا کہ چکی فاطمہ کے گھر کی چل رہی، زمانہ پل رہا ہے۔ یہ بات درست ہے، سیدہ کے صدقے ہی سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ان کے اپنے گھر میں کیا تھا؟ یہ انداز تھے۔ آپ فرماتی ہیں ایک کپڑا سی میرے کول، ایک کپڑا جدے اتے اونٹ نو چارہ پائی دا سی دن دے وقت، تے رات نو او دے اتے ہی میں تے علی سوندے ہوندے ساں۔ ایک کپڑا سی، صرف ایک کپڑا۔ ہاں یہ انداز تھا اس گھر کا جہاں فرشتے خدمت کرتے تھے آ کر۔ سیدہ آبدیدہ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھو حضور کا اخلاق اور تربیت دیکھو کیسی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارا باپ سارے رسولوں کا سلطان ہے۔ حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر بندے ہوئے ہیں۔ ارشاد میں بیٹی تیرے باپ نے پچھلے 4 دن سے کچھ کھایا نہیں، 4 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بیٹی صبر کر، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا، ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ رکھا۔ دیکھیے حضور کا اخلاق اور میرے نبی پاک نے کیسے تربیت کی اپنی اولاد کی، کیسے تربیت فرمائی۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، میں تو جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں سکھ دا ساہ نہیں لیا ہے، میں تو جدوں دی آئی ہاں نہ کھان نو چنگا لبا ہے نہ پان نو چنگا لبا ہے۔ بیویاں یوں کرتی ہیں، اب وہ اپنی اولاد کو بھی، اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی یہی الفاظ دے دیں۔ ہم تو مدتوں سے یہی لفظ سن رہے ہیں عورتوں کے، جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں سکھ دا ساہ نہیں لیا۔ اب یہ کہاں سے چلا ہوا ہے؟ ایک ایک خاتون اگلی تک یہ ڈیلیور کرتی چلی جا رہی اور آگے تک یہ چلتا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ اسلام میں صبر ہے، صبر کی تلقین کی گئی اسلام میں۔ تو میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ عظیم ترین ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے بھئی؟ ایک تو سب سے ضروری ہے اس دور میں، سب سے ضروری ہے سب سے پہلے نا اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ جس نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے پا لیا۔ ایک معاشرے کو آپ نے اچھے بچے دینے ہیں، اچھے جو ہیں افراد بنا کے دینے ہیں۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس کے لیے سب سے پہلے نا میاں بیوی کو آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے، دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت والا ماحول ہونا چاہیے۔ تو تکار، ابے تبے، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، یہ مرد کی اس میں مردانگی نہیں ہوتی کہ وہ کسی عورت کو نیچا دکھانے کے لیے تو وہ مطلب اس طرح کی چیزیں پرفارم کرے، نہ، درست نہیں ہے۔ یہ 3rd کلاس لوگوں کی حرکت ہوتی ہے، غیر خاندانی لوگوں کی۔ اچھے اور خاندانی لوگ جو سلجھے سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرتے ہیں۔ وہ عورتوں کی، اپنی گھر والیوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ جناب والا ماحول بنائیں۔ آپ کے بچے جب بچپن سے یہ سنیں گے نا کہ آپ ان کی والدہ کو آپ کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں، تو وہ بچپن سے ہی ان کو بھی عادت پڑے گی آپ کہنے کی، جناب کہنے کی، عزت کرنے کی۔ ایک دن کا بھی بچہ، میرے پیر صاحب حضرت مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں کہ ایک دن کا بھی بچہ ہے تو اسے
اسے آپ کہہ کر پکاریں، اسے آپ کہہ کر پکاریں، اس کو عزت دیں۔ بچپن سے جب آپ اس بچے کو عزت کا ٹیسٹ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ بچہ بچپن سے عزت گھر سے لے کر نکلے گا، وہ لوگوں کی بھی عزت کرے گا۔ دیکھیے جن بچوں کے گھر میں نک نیم ہوتے ہیں وہ باہر بھی انہی ناموں سے نہیں پکارے جاتے، کوئی بھی نام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، تو وہ کوئی بھی نام ہوتا ہے گھر سے جو نام نکلتا ہے باہر تک وہی۔ اچھا کئی بار تو ہم نے دیکھا بوڑھے ہونے تک بھی وہی نام ہوتا ہے۔ وہ ایک دو تجربے میری زندگی میں تو ایسے بھی آئے ہیں، ایک دو لوگوں کو میں، ایک آدھ بندے کو میں اس طرح کو جانتا ہوں کہ وہ ان کا جو شروع سے نام تھا بچپن سے، نکاح والے دن بھی وہی نام، وہ تو اصلی نام ہی کسی کو نہیں پتا تھا، تو اس کا اصلی، وہ مولوی صاحب کہیں اس کا اصلی نام بتاؤ، اس کے پھر بڑے بھائی کو بلایا گا تو اس نے بتایا کہ اس کا اصلی نام یہ ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ عزت والا ماحول بنائیں، اور یہ جو ہوتے ہیں نا گھر میں باہر، یس سر، یس سر، جی سر، اوکے سر، تھینک یو سر، جی جی جی، مسکراہٹیں، یہ وہ سارا کچھ باہر بڑا کچھ ہوتا ہے، اور سیلفی بناتے وقت اس کا خصوصاً مسکراتے ہیں ہم۔ تو یہی مسکراہٹ اگر گھر والی سے ایکسچینج کر لی جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے آپ کے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرے گی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ مطلب شروع میں نوجوانی میں جب شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو منڈے جو ہوتے ہیں یہ بڑے وہ 30 مار خواہ ہوتے ہیں، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بیوی کے بھی پارپور سے نکل آتے ہیں، تو جب اس کے پھر پارپور سے نکلتے ہیں نا، ہائے ہائے ہائے، پھر بابے دی منجی ڈیوڑی اچھی ہوتی ہے، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پھر وہ حالات جو ہوتے ہیں نا پھر توبہ توبہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر پہلے سے اگر عزت والا ماحول ہوتا، اخلاق اچھا ہوتا، تربیت اچھی ہوتی، اپنی بیوی کی عزت کی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا، وہ آخر تک بندے کی عزت کرتی ہے، وہ آخر تک بندے کی۔ اور اولاد سے عزت ہمیشہ، جوان اولاد سے عزت ہمیشہ ماں کراتی ہے، یہ یاد رکھنا، جوان اولاد سے ہمیشہ بندے کی عزت ماں کراتی ہے، پکی بات۔ میں نے دیکھا ہے اپنا کلچر پنجابی، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی یہاں رہتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہاں کیا ہوتا ہے، تو ہم نے یہی پایا ہے کہ ہمیشہ مائیں عزت کراتی ہیں۔ تو اس لیے پائیے بچیاں دی ماں ایک بڑی ہی اہم ترین شخصیت ہے تواڈے واسطے، اپنی ایک ہوندے آخرت سوارنا، ایک ہے بڑھاپا سوارنا، تے جے بڑھاپا سوارنا ہے تو ہنے تو اندے نال تعلقات اچھے بنا لو، تو ابھی سے اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے آپ جناب والا ماحول بنائیں، دوستانہ ماحول بنائیں، اس سے ایک اچھا انداز گھر کا چلے گا، بچے با ادب ہو جائیں گے۔ بھائی جان بچے اگر با ادب نہ ہوئے، بچے اگر با ادب نہ ہوئے تو معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ ایک تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ کوشش کریں کہ عورتوں کی عزت کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ وہ کوئی 30 مار خواہ نہیں ہے کہ جو عورتوں کے اوپر سپر بن جائے، تو دوستانہ ماحول بنائیں گے تو اللہ پاک کرم فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں بھائی جان، اب اجازت، لنگر لیٹ تو نہیں ہے، اور باتیں کروں، سیرہ پڑھنا ہے تو پھر پڑھیں، پھر شروع کریں۔ اچھا جی، ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، آپ وہاں پر تشریف لایا کریں۔ ابھی سمجھ لیں کہ میں نے نا آپ کو صرف 10% باتیں سنائی ہیں، 90% باتیں میں ابھی اور سنا سکتا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگر آپ یہاں تشریف لائیں نا، کبھی جمعرات کو اجتماع میں آیا کریں، وہاں بہت ساری اس طرح کی معلومات ملتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری پھکیاں دی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں بہت اچھے ماحول ہیں۔ اللہ عز و جل آپ پر بھی نظر رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیں جی سیرہ۔